أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ سورۃ ابراہیم کی آیات مبارکہ ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس میں ملت ابراہیمی کی پیروی میں اہل اسلام حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ سابقہ موضوع سے ہٹ کے کچھ باتیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ان دعاؤں کے بارے میں اور کچھ قربانی کے مسائل کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے عرض کی جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کو یہاں سرزمین حرم میں جا کے بسایا، تب اللہ سبحانہ و تعالی سے کچھ دعائیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ اسی نوعیت کی دعاؤں کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں بھی، اور وہاں بنیادی طور پر پہلی وہی بات ہے جو یہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کی۔ سب سے پہلے انہوں نے یہی بات اللہ رب العزت سے عرض کی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے ہمارے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا۔ وہاں بھی یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا،
سورۃ بقرہ میں کہ یا اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا۔ حقیقت یہ ہے کہ عام انسانوں کی دعاؤں یا لیڈروں کی دعاؤں یا سیاستدانوں کی دعاؤں اور انبیاء کی دعاؤں میں یہی بنیادی فرق ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں میں جو جامعیت ہوتی ہے اور جو منفعت ہوتی ہے وہ سیاسی لیڈروں کی ڈگڈگیوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ وہ تو اپنی سیاست چمکانے کے لیے جزوی طور پر کچھ نعرے قوم کو دیتے ہیں اور قوم کو بیوقوف بنا کے ووٹ لے کے اپنی کامیابی اور کامرانی کا ڈنکا بجاتے ہیں، لیکن نبی اس انداز سے سیاستدان نہیں ہوتا۔ نبی سب سے پہلے رسول اور نبی ہوتا ہے۔ اگرچہ سیاسی اعتبار سے بھی، ملکی لحاظ سے بھی، رعایا کے اعتبار سے بھی انبیاء کرام علیہ السلام رہنمائی فرماتے ہیں، لیکن جو رہنمائی کا اسلوب اور جو وسعت اور جو معنویت ان کے کلام میں ہوتا ہے، ان لوگوں کے کلام میں بالکل اس کی کوئی مناسبت نہیں۔ اب دیکھیے دونوں جگہ پر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ مانگا ہے کہ اے مولا کریم، اے پروردگار، اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ انبیاء کرام علیہ السلام امن کے علم بردار ہوتے ہیں، اسلام بھی امن کا علم بردار ہے۔ آپ سن چکے ہیں نا پہلے خطبات کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، لڑنے کی تمنا نہ کرو، لڑائی کی تمنا نہ کرو، جنگ کی تمنا نہ کرو، بچو جنگ سے۔ نبی علیہ السلام نے تو مسلمانوں کی اور مومنوں کی تعریف ہی یہ بتلائی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ اور مومن کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ المومن من آمن الناس، کہ مومن وہ ہے کہ جن سے لوگ امن میں رہیں، کس سے؟ فی اموالہم و دمائہم، ان کے اموال اور ان کی خون، وہ خون ریزی نہ کرے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، نہ کسی کے مال کو لوٹے، نہ مال کو نقصان پہنچائے، نہ جان کو نقصان پہنچائے۔ اسلام کا بھی یہی معنی ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جو مسلمانوں کی زبان، جو انسان مسلمان وہ ہے جو زبان سے مسلمانوں کو دور رکھے۔ کیا مطلب؟ کہ مسلمانوں کے بارے میں یاوہ گوئی نہ کرے، غیبت نہ کرے، ان کی عزتوں پر حملہ نہ کرے، زبانوں کو محفوظ رکھے ان کے بارے میں۔ یہ زبان کنٹرول نہیں کرتی، لوگوں کی عزتوں کو لوٹنا، لوگوں کی عزت کی پر حرف گیری کرنا، انسان کو بڑا مزہ آتا ہے، اس میں بہت لطف آتا ہے۔ وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت چاند طلوع ہوتا ہے، نیا مہینہ شروع ہوتا ہے، سال مہینے عربی مہینہ، اس میں دعا کیا ہے؟ اگر دعا یاد نہیں تو یاد کرنی چاہیے۔ اس میں بھی دعا یہی ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، یا اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے امن کا مہینہ بنا، فتنے کا اور فساد کا مہینہ نہ بنا۔ اللہم اجعلہ
اللہم اللہ علینا بالامن والایمان، ایمان پر قائم رہے، سلامتی رہے اور اسلام کے ساتھ ہم جڑے رہے اس مہینے میں۔ تو مہینے کے طلوع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا ہے کہ یہ دعا مانگو کہ یا اللہ اس مہینے میں ہم امن سے رہیں۔ تو اسلام امن کا علم بردار ہے، وہ فتنے اور فساد کا علم بردار نہیں ہے، وہ لڑائی اور جھگڑے کا علم بردار نہیں ہے، وہ امن کا دائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے امن مانگا ہے، اور حقیقت یہ ہے اگر امن نہ ہو تو ہر چیز بے مزہ اور کرکڑا ہو کے رہ جاتی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی سے پوچھا جائے، کسی آدمی سے یہ پوچھا جائے کہ جناب تم دو چیزوں میں سے ایک چیز کو منتخب کر لو، بے خوف زندگی گزارو گے یا بیمار کی زندگی گزارو گے؟ بیمار کی زندگی میں بھی فائدہ ہے مومن کے لیے، نقصان نہیں، لیکن دونوں میں سے کون سی زندگی پسند کرتے ہو؟ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی عقل مند آدمی یہ نہیں کہے گا کہ میں خوف کی زندگی کو ترجیح دیتا ہوں، وہ یہی کہتا ہے کہ بیمار رہنا قبول ہے، خوف کی زندگی گزارنا قبول نہیں، کیونکہ بیمار کی زندگی میں کچھ کھا پی تو لوں گا، کچھ سستا بھی لوں گا، کوئی علاج معالجہ کروا لوں گا، لیکن خوف کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ خوف کے ہوتے ہوئے تو کھانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ شیر کے سامنے اگر بکری کو باندھ دیا جائے اور اچھا سا چارہ اس بکری کے سامنے رکھ دیا جائے تو بتلائیے وہ بکری کھائے گی؟ وہ چارہ کھائے گی؟ بالکل نہیں کھائے گی، وہ تو بیچاری ٹیڑھی آنکھوں سے شیر کی طرف بھی دیکھتی رہے گی۔ اس لیے جب تک امن نہیں ہے، یہ محلات، یہ کوٹھیاں، یہ کاروبار انسان کو امن مہیا، اطمینان مہیا نہیں کر سکتے۔ امن و اطمینان اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتا ہے، اور امن و اطمینان اللہ ذو الجلال کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اطمینان قلب، امن قلب وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس بلد امین کے لیے، بلد حرام کے لیے جو سب سے اولین چیز اللہ سے مانگی وہ یہ کہ یا اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور اللہ نے بنایا، اللہ ذو الجلال نے بنایا ہے اس امن۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء، کہ کیا ہم نے شہر کو امن کا شہر نہیں بنایا؟ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق کہ یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو وارزقہم من الثمرات، پھلوں کے رزق عطا فرما۔ ہر قسم کے رزق بھی وہاں اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے، اور یہ کرامت ہے، اعجاز ہے، قدرت الہی ہے کہ وہ وادی غیر ذی زرع، پہاڑوں کی وادی، ریگستان کی وادی ہوتی ہوئی بھی ہر قسم کا پوری دنیا سے پھل وہاں پہنچ رہا ہے، ہر چیز کھانے پینے کی پہنچ رہی ہے۔ علماء نے تو یہاں ثمرات کو وسیع معنی میں معمول کیا ہے، پھلوں کا رزق ہی نہیں بلکہ ہر چیز کے ثمرات، ہر چیز کے نتائج، سمجھے بات، ہر چیز کے نتائج۔ یہ فیکٹریوں کے نتائج کیا ہیں، ملوں کے نتائج کیا ہیں؟ ان کے نتائج اچھا لباس، اچھی مشینری، اچھی چیزیں، زندگی گزارنے کے لیے اچھے آلات، اچھے برتن، وہ سب وہاں جانے والے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔
بلکہ وہاں سے یہاں لاتے، وہاں سے یہاں لاتے، کپڑا بھی وہاں سے لاتے، ملیں آپ کے ملک میں، کارخانے آپ کے ملک میں۔ مکہ مکرمہ میں تو سبزی نہیں ہوتی، لیکن ہر قسم کی سبزی وہاں دستیاب ہے یا نہیں؟ پھل دستیاب ہے وہاں، باقی بھی جتنی ضروریات زندگی ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واصل مہیا کی ہے۔ اللہ کی قدرت کا اندازہ لگائے کہ حج کے موقع پر، بلکہ اب تو اس سال میں جو رپورٹ آئی ہے عمرے پر حاضر ہونے والوں کی 1 کروڑ سے زیادہ ہے، 1 کروڑ سے زیادہ ہے عمرے پر حاضر ہونے والوں کے لیے۔ لیکن کیا 1 کروڑ کے لیے کبھی یہ شکوہ شکایت پہنچی کہ انہیں کھانا دستیاب نہیں ہوا، پانی نہیں ملا؟ 1 کروڑ کیا 50 لاکھ یہاں آپ کے اس بڑے شہر میں آگے سما جائے تو یہاں ہر چیز ختم ہو کے رہ جائے، امر واقعہ یہ ہے۔ لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام کی قدرت کاملہ یہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ یہ ہے کہ وہاں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی اللہ کے فضل و کرم سے، نہ پانی کی کمی ہوتی، حالانکہ وہاں کنویں بھی اتنے نہیں ہیں اور یہ نہریں بھی وہاں نہیں ہیں، دریا وہاں نہیں ہے، سمندر ہے وہ اس کا کڑوا پانی ہے، لیکن ایسا انتظام کروا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں، نہ پانی کی کمی محسوس ہوتی ہے، نہ کھانے پینے کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور امن بھی ہر آدمی اپنی آنکھوں سے وہاں جا کے دیکھ سکتا ہے۔ انسان تو انسان رہے، حیوان بھی امن میں ہے۔ وہاں بلی اور کبوتر جنوں اسی آنے پنجابی ایک کتے دا ویر، بلی اور کبوتر وہ اکٹھے ایک جگہ رہ رہے ہیں، چل رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں۔ مجال ہے کہ یہ بلی جائے وہاں کوئی کتا اس قسم کا وہ کسی پرندے کو، کسی جانور کو منہ لگائے، یہ امن کا شہر ہے۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا نہیں سورۃ قریش میں، لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم وآمنہم من خوف، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، بھوک کا بھی تمہارا انتظام کیا ہے اور تمہیں امن کا شہر دیا ہے۔ جس مالک نے امن کا شہر دیا ہے اس مالک کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اس گھر کے مالک کی عبادت کرو، اس گھر کے بادشاہ کی عبادت کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ اللہ ذو الجلال سے مانگا، اللہ ہمیں بھی ہمارے ملک میں امن نصیب فرمائے، ہمارے گھروں میں امن نصیب فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے ہر چیز بتلائی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، گھر والوں کو سلام کہو، شیطان تمہارے گھر میں اثر پذیر نہیں ہوگا، سونے لگو تو یہ آیت الکرسی اور ساتھ معوذتین یہ پڑھ کے بالخصوص معوذتین اپنے جسم پر مت دم کر لیا کرو، دم کر لیا کرو۔ گھر کے دروازے بسم اللہ پڑھ کے بند کرو۔ ہم شکوے شکایت کرتے ہیں، مجھے گھروں میں خوف آتا ہے، بچے ڈر جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہیں کرتے تو پھر وہاں ڈر اور خوف نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس ڈر اور خوف سے بچنے کا طریقہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے، لیکن ہم اس پر عمل پذیر نہیں ہے، جس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو بہرحال اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ ہمارے شہروں کو بھی، ہمارے ملک کو بھی، بلکہ پورے عالم اسلام کو اللہ ذو الجلال امن کا ملک بنایا، امن کے ملک بنایا، اطمینان انہیں نصیب فرمائے، اور شیطنت سے، جنگ سے، لڑائی سے اللہ ذو الجلال محفوظ رکھے۔ یہ پہلی بات تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانی۔ وَجْنُبْنِي
وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو صنم پرستی سے بچاؤ، بت پرستی سے بچاؤ، بتوں کی عبادت سے بچاؤ۔ ذرا غور کریں کہ ابراہیم یہ خلیل اللہ ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ بت شکن ہے۔ بات سمجھے؟ اس سے پہلے بت شکنی ابراہیم کر چکے ہیں، اس دعا سے پہلے بت شکنی کر چکے ہیں۔ بت شکنی کے نتیجے میں قوم نے آگ میں انہیں ڈال دیا تھا۔ وہ تو اللہ کی قدرت کاملہ سے ابراہیم علیہ السلام بچے، اللہ کے کہنے پر یا نار کونی بردو وسلام علی ابراہیم، یہ پہلے سب کچھ ہو چکا، لیکن اس کے باوجود باپ کے ساتھ جھگڑا ہو چکا، اسی مسئلے پر قوم سے اختلاف ہو چکا، وقت کی حکومت کے ساتھ وہ اختلاف ہو چکا، حکومت نے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا، وہاں سے اپنے آپ کو خیر بات کہہ کے شام کے علاقے میں نکل گئے۔ اس کے بعد پھر کہیں جا کے بیت اللہ کی طرف آنے کی اللہ ذوالجلال نے اجازت دی، حکم دیا۔ جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے یہ وہاں اس وقت آ کے دعائیں کرتے ہیں اور اس وقت کہتے ہیں کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اے اللہ مجھ کو بھی اور میری اولاد کو بھی کس سے بچا؟ صنم پرستی سے بچا۔ پتھر صنم ہوتا ہے پتھر کا، لکڑی کا، دھات کا، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وثن ہوتا ہے، ایک صنم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں صنم پتھری کا ہو، پتھر کا ہو، لکڑی کا ہو یا دھات کا ہو، اس کو صنم کہے گا۔ ہاں یہ پلاسٹک کا بنا دے، لکڑی کا بنا دے یا کسی اور دھات کا بنا دے، تانبے کا بنا دے، سونے کا بنا دے، وہ ہے پتھر ہی، صنم ہی صنم۔ بنانے والوں نے سونے کے بت بنائے، چاندی کے بت بنائے، لیکن وہ ہے بت ہی۔ اسی طرح وثن ہے، وثن ہر وہ چیز جس کی پرستش کی جائے، خواہ وہ درخت ہو، خواہ وہ قبر ہو، خواہ کوئی ہو، اس کو وثن کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی دعا کے الفاظ ہے نا، رب لا تجعل قبری وثنا، یا اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا۔ کیا مطلب؟ عبادت گاہ نہ بنانا، یعنی ہر وہ جگہ جو عبادت گاہ بن جائے وہ وثن، وہ قبر ہو، وہ درخت ہو۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ صنم پرستی عام تھی، تو ابراہیم علیہ السلام باوجود کے بہت شکن ہے، پھر بھی اللہ ذوالجلال سے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان کی عبادت سے اگر ہم بچ سکتے ہیں تو تیری توفیق سے ہی بچ سکتے ہیں، تیری توفیق سے ہی بچ سکتے ہیں۔ اگر تیری توفیق شامل حال نہ ہو تو ہم صنم پرستی سے نہیں بچ سکتے۔ وہ ساری قوم، سارا ملک اسی صنم پرستی میں پھنسا ہوا ہے، اور اب دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ ساری قوم یہی کام کر رہی ہے، آبا و اجداد یہی کام کر رہے ہیں، باپ دادا سے یہی کام ہوتا چلا آ رہا، ہم دیکھتے ہیں، ہم کیسے چھوڑے اس طریقے کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید پر بقا، غیر اللہ کی عبادت سے تحفظ، وہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت سے یہی دعا کی تھی کہ مولا کریم اگر تو نہ بچائے تو یہ مجھے جس برے عمل میں پھنسانا چاہتی ہے، مجھے خطرہ ہے کہ میں کہیں اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس برائی میں پھنس نہ جاؤں، اگر تیری توفیق شامل حال نہ ہو۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی رب ذوالجلال سے یہی دعا کرتے ہیں، بلکہ سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا کرتے ہیں
اللہ ذوالجلال والاکرام سے کہ اللہ بارے الہ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھ کو میری ذات کے سپرد ایک آنکھ کے برابر نہ رکھ، اپنی رحمت میں رکھ۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے سارے کام سنوار دے۔ واصلح لی شانی کلہ، کیا مانا کہ میرے سارے کام سنوار دے۔ سارے کام سنوارنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ سارے کام سنوار دے۔ نبی علیہ السلام کی یہ دعا ہے، لیکن نبی کی امت وہ کیا دعائیں کر رہی ہے، وہ کیا بھی مانگ رہی ہے، کن سے التجائیں ہو رہی ہیں؟ اللہ اس قوم کو، اس امت کو ہدایت عطا فرمائے۔ دوسروں کو کیا کیا شکوا، خود اس امت کے بارے میں فکر کیجیے، اور جس امت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، آج وہی امت ان تمام گمراہیوں میں مبتلا ہوتی نظر آتی ہے جو گمراہیاں پہلی امتوں میں موجود تھی۔ اور یہ بات نبی علیہ السلام نے خبردار کرنے کے بطور بتائی بھی تھی، آگاہ بھی کیا تھا کہ تم انہی برائیوں میں، انہی گناہوں میں، انہی عقیدوں میں پھنس جاؤ گے جو عقیدے، جو برائیاں، جو غلطیاں پہلی امتیں کرتی رہی۔ آج وہی طریقہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھ کو بھی، میری اولاد کو بھی ان بیماریوں سے بچانا، صنم پرستی سے بچانا، بت پرستی سے بچانا۔ رب انہن اضللن کثیرا، بلکہ یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ صنم کے بارے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو بہت آگے بات کرتے ہیں، لوگوں نے تو ان کے بارے میں بہت بے پرکی اڑائی ہے، لیکن وہ خود کیا فرماتے ہیں ذرا یہ بھی سوچئے۔ فرماتے ہیں الفتوحات الربانیہ میں کہ کل شیء تعتمد علیہ وتثق بہ دون اللہ فہو صنمک، غور کیجیے الفاظ پر۔ فرماتے ہیں کل شیء، ہر وہ چیز، تعتمد علیہ، جس پر تیرا اعتماد ہو، وتثق بہ، جس پر تیرا بھروسہ ہو، دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فہو صنمک، وہ تیرا صنم ہے۔ صنم وہی نہیں ہے جو بت کا ہے، جو دھات کا ہے، جو لکڑی کا ہے۔ کہتے ہیں جس پر تیرا اعتماد ہے، جس پر تیرا بھروسہ ہے۔ مومن کا چاہیے اعتماد اللہ پر، مومن کا چاہیے بھروسہ کس پر؟ اللہ پر۔ لیکن جو اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ پر اعتماد نہیں کرتا، کسی اور پر اعتماد کرتا ہے، کہتے ہیں وہ تیرا صنم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ اس کے علاوہ آپ دیکھیے علامہ رومی نے کیا کہا ہے، وہ کہتے ہیں ہر خیال شامت در راہ او گتس، ہر خیال شامت در راہ او گتس، ہر وہ خیال جو مالک کے راستے میں حائل ہو وہ تیرا بت۔ ہم تو بت کا معنی کیا کرتے ہیں؟ پتھر کا، صنم، لکڑی کا، دھات کا، سونے کا۔ ہم کہتے ہیں ہم تو اس کی پرستش نہیں کرتے، لیکن ان بزرگوں سے بھی تو پوچھو کہ اس کا معنی ہے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر خیال شامت در راہ اوس، ہر وہ خیال جو اس کی راہ میں حائل ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں وہ خیال تیرے لیے بت۔ اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا،
افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو اس آدمی کو بدنصیب کو نہیں دیکھتا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا تابع دار ہے وہ تو نجات پا گیا، اور جو اپنی خواہش کا غلام بن گیا وہ برباد ہو گیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ، اپنا الہ، ہوا، اپنی خواہشات، تمنا، میری خواہش یہ پوری ہونی چاہیے، میری یہ ضرورت پوری ہونی چاہیے، خواہ جائز ہو کام یا ناجائز ہو، ہیلا کو جائز ہو یا ناجائز ہو، مال حلال کا ہو یا حرام کا ہو، آنا چاہیے، جمع پونجی ہونی چاہیے۔ یہ خواہش ہم کہتے ہیں صرف بولتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی تیرا الہ ہے، یہ تیری خواہش جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے منافی ہے وہ بھی تیری الہ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں صنف سے مراد صرف پتھر نہیں ہے، بلکہ وہ وسیع اور معنی ہے جو ان بندے اور مالک کے مابین حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے، اللہ کی بجائے اس کی محبت اس کے دل میں سما جائے۔ آپ دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں قائس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گئے، افسوس ہے ان لوگوں پر جو عبد الدینار عبد الدرہم ہے، جو درہم و دینار کے بندے ہیں۔ اب غور کیجیے، جو اب دو درہم و دینار کے کیا ہیں؟ بندے ہیں، وہ رب کے بندے نہیں ہیں، وہ درہم و دینار کے بندے ہیں۔ یہ درہم و دینار کے بندے کون ہیں؟ جو درہم و دینار کی محبت کو اللہ کی محبت پر ترجیح دیتے ہیں۔ دین کا خلاصہ کیا ہے؟ سارے ادیان کا نتیجہ کیا ہے کہ دین کے انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل کے اللہ کی محبت جاگزی ہو جائے۔ یہ نمازیں بھی اسی لیے ہیں، روزے بھی اسی لیے ہیں، حج بھی اسی لیے ہیں، زکوٰۃ بھی اسی لیے ہیں، یہ سارے فرائض اسی لیے کہ انسان کا جوڑ کس سے جڑے؟ اللہ سے جڑے، اللہ سے جڑ جائے، دنیا سے نہ جڑے۔ لیکن اگر ہم دنیا سے جڑے، اس کو ترجیح دیں، حلال و حرام کی تمیز نہ کریں، جائز و ناجائز کی تمیز نہ کریں، اسی کو اپنا محور اور اپنا مقصد بنا لے، تو اسی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ عبد الدینار عبد الدرہم ہے، یہ عبداللہ نہیں ہے، عبد الرحمن نہیں ہے، عبد الغفار نہیں ہے، یہ عبد الدینار عبد الدرہم ہے۔ اس لیے صنم کے معنی یہ سن کے کہ یہ بت اطمینان نہ ہو جائے کہ اللہ کا شکر ہے ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، لیکن کچھ وہ بھی ہیں معذرت کے ساتھ، کچھ وہ بھی ہیں جو مردہ خداؤں کو تو نہیں مانتے لیکن زندہ خداؤں کی پرستش شکواز نہیں آتے، ان کی کارسالیسی، ان کی ناجائز حمایت، ان کے غلط افعال کی حمایت، ان کے غلط فیصلوں کی تائید، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون اولئک هم الکافرون اولئک هم الظالمون۔ اب ان کی حمایت کس کھاتے میں پڑے گی؟ آپ مردہ خداؤں کی پوجا تو نہیں کرتے، لیکن کاش یہ قوم زندہ خداؤں کی پرستش بھی چھوڑ دے۔ زندہ یہ ہماری جمہوریت نے بیڑا غرق کر دیا۔ جو جماعت فیصلہ کر دے کہ جناب اس بل کی حمایت کرنی ہے، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ساری جماعت ہاتھ کھڑے کرے۔ اب بتلائیے اس پورے بت کو پوجا ہے یا نہیں پوجا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے مقابلے میں ہم نے کس کو ترجیح دی ہے؟ جماعت کو۔ یہ تمہارا بت ہے، یہ تمہارا معبود ہے، یہ زندہ خدا ہے تمہارے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گمراہیوں سے ہمیں محفوظ رکھے. تو یہاں کیا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ ہمیں ان تمام گمراہیوں سے بچائے. صنم پرستی سے بھی، وثن پرستی سے بھی، شخصیت پرستی سے بھی، قبر پرستی سے بھی، بزرگ پرستی سے بھی، سب پرستیوں سے بچائے. صرف ہمیں اللہ پرست بنائے، خدا پرست بنائے، کسی اور کی پرستش کرنے والا نہ بنائے، کسی اور کا تابع دار اور فرمانبردار نہ بنائے، صرف اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار اور فرمانبردار بنائے. اللہ اکبر کبیرہ. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یہ سبب بنے ہیں بہت سے لوگوں کی گمراہی کا. کیوں؟ بہت سے یہ کہتے ہیں جی اصل پیو دادے نے دیکھا یہ کام کر دیا، وجدنا علیہ آباءنا، ہم وہ کام نہیں چھوڑیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا. کسی مفہوم میں کہا جا رہا ہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس. اللہ اکبر. مولا کریم انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی فانہ منی، مولا کریم جو میرا تابع دار ہے وہ میرا ہے. بات سمجھ لیں، نبی کا وہ ہے جو نبی کا تابع دار ہوتا ہے. کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جس نے انکار کر دی. صحابہ کرام نے عرض کیا من یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن لم یطعنی، اور جس نے میری اطاعت نہ کی فقد ابا، اس نے میری انکار کیا. جس نے میری اطاعت کی اس نے تو میرا اقرار کیا، جنت میں جانے کا اقرار کر لیا، اور جس نے میری اطاعت نہ کی انکار کر دیا اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا. فرشتوں نے کہا تھا محمد فرق بین الناس، اور سیدھی نے حضرت جابر سے روایت ہے صحیح بخاری مسلم میں، فرشتوں نے کہا تھا کہ محمد فرق بین الناس، کہ محمد لوگوں کے درمیان تفریق کرنے والے ہیں. کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون گمراہ ہے، کون صراط مستقیم پر ہے، جنت کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، جنت میں جانے والے اعمال کون سے ہیں، جہنم میں جانے والے اعمال کون سے ہیں. یہ ساری باتیں محمد رسول اللہ نے بتلا دی، یہ ساری باتیں بتلا دی، آگاہ کر دیا. یہ گمراہ ہے، گمراہوں کی یہ نشانی ہے، ان کی کرتوتیں یہ ہیں، ان کے اعمال یہ ہیں، ان کے عقائد یہ ہیں، سب کچھ بتلا دیا. جنت کے جانے کے اعمال کیے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے جنت میں جانے کی کوئی بات ایسی نہیں جو چھپا کے رکھی ہو، سب باتیں تمہیں بتلا دی ہیں. اور جہنم سے بچنے کے لیے کوئی بات ایسی نہیں جو چھپا کے رکھی ہے، سب بتلا دی ہے کہ ان کاموں سے بچو ورنہ جہنم میں جاؤ. نتیجہ تو صاف ہے. یہی بات حضرت ابراہیم فرماتے ہیں من تبعنی فانہ منی، میرا وہ ہے جو میرا تابع دار ہے. اس لیے رسول کا وہ ہے جو رسول کا تابع دار ہے. صرف رسول 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 کا نام جپنا کافی نہیں ہے، تابع داری شرط ہے، فرم برداری شرط ہے. رسول رسول تو منافق بھی کہتے تھے معذرت کے ساتھ، قالوا نشہد انک لرسول اللہ. اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. نشہد انک، ہم بھی کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ بھی کہتے تھے نشہد انک لرسول اللہ. اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. کیا فرق ہے؟ کیوں کہ یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، میرے محبوب تیری تابع داری نہیں کرتے. اب کلمہ بھی پڑھے اور تابع داری نہ کرے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ منافقت ہے. اللہ اس منافقت سے ہمیں بچائے، اپنے حبیب کا تابع دار بنائے، ابراہیم کی ملت کا پیروکار بنائے. باقی بات انشاءاللہ آئندہ خطبے میں عرض کروں گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.